کیا ہوتا ہے اگر انسٹنٹ فیڈ بیک نہ دی جائے؟ اور وہ کبھی نہیں دیں گے. آج جب میں اپنی یونیورسٹی سے یہاں آ رہا تھا جو یہاں سے قریب ہے، آپ کو نہیں اندازہ میری کتنی طبیعت خراب ہوئی. آج اگر آپ میری فیس بک کے پوسٹ دیکھیں، میرے بیٹے نے بحرین سے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ اتنے ڈپریسڈ کیوں ہیں؟ میں اسے کیا بتاتا. کئی سبجیکٹس ایسے ہیں جن میں فائنل ایگزام ہونے والا ہے اگلے ہفتے سے. یہ لاسٹ ویک چل رہا ہے. فائنل ایگزام اگلے ہفتے سے ہونے والا ہے. کئی سبجیکٹس ایسے ہیں جن میں آدھے سے زیادہ اسٹوڈنٹس نے، اگر 100 اسٹوڈنٹس تھے تو 55 اسٹوڈنٹس نے وڈرا کر لیا. یہ ابھی امتحان نہیں ہوا، وہ 55 نے تو وڈرا کر لیا ہے، 45 نے ابھی امتحان دینا ہے، اور اس میں سے کچھ لوگوں نے فیل اور پاس ہونا ہے. 55 تو پہلے ہی فیل ہو گئے، ڈراپ آؤٹ ہو گئے. یہ کیوں ہوا ہے؟ صرف اس کی ایک وجہ ہے، صرف ایک وجہ ہے. ان کو کوئزز سے فیڈ بیک نہیں دی گئی، ان کو لیب میں فیڈ بیک نہیں دی گئی، ان کو اسائنمنٹ میں فیڈ بیک نہیں دی گئی، ان کو مڈ ٹرم میں فیڈ بیک نہیں دی گئی. ان کے لیے ہر چیز ایک سرپرائز تھی. فائنل ایئر ان کے لیے ایک بہت بڑی انسرٹینٹی بن گیا، ایک ان نون بن گیا. انہوں نے کہا ہم ڈراپ آؤٹ ہو جاتے. 25,000 روپے انہوں نے فیس دی ہے ہر بچے نے ایک کورس کی. وہ 25,000 روپے کسی مڈل کلاس گھرانے کے فرد کی تنخواہ میں سے نکلے ہیں. اور ہماری وجہ سے، ہمارے قصور کی وجہ سے کہ ہم نے کوئزز میں ٹائملی فیڈ بیک نہیں دی، کنسٹرکٹیو فیڈ بیک نہیں دی، مڈ ٹرم ان سے ڈسکس نہیں کیا، ان کی غلطیاں نہیں بتائیں، یہ ٹریجڈی رونما ہوئی ہے. میں کس طرح آج اپنے اللہ کو منہ دکھاؤں گا؟ جتنا میں ڈپریسڈ، ڈیجیکٹڈ، فرسٹریٹڈ آج ہوں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے. میں ٹیچرز کو نہیں سمجھا سکتا. میں ان کو نکال دوں گا، کچھ اور ٹیچرز آ جائیں گے، وہ بھی یہی کریں گے. کچھ ٹیچر کریں گے صحیح کام، لیکن میجورٹی یا ایک خاص نمبر آف ٹیچر یہی کچھ کریں گے. اور ایک کلاس میں اگر 5 سبجیکٹ یا 4 سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں اور اس میں سے 2 ٹیچر بھی یہ کام کرنا شروع کر دیں یا ایک ٹیچر بھی یہ کام کرنا شروع کر دے کہ تقریباً سارے اسٹوڈنٹ فیل ہیں، تو اسٹوڈنٹس کی موٹیویشن تو ختم ہو گئی پڑھنے کی. واحد حل اس کا ٹیکنالوجی. Change is the most common denominator which can be measured quantitatively through technology alone. کہ کسی بچے کی پرفارمنس اوپر جا رہی ہے یا نیچے جا رہی ہے، اور میں ایگزیکٹ ٹائم پر، اس سے پہلے کہ اس کا وہ ڈپریس ہو کے ڈراپ آؤٹ کر دے، مجھے یہ سگنل مل جانا چاہیے تھا ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کہ یہ بچے ہیں جو پوٹینشیل ڈراپ آؤٹ ہو سکتے ہیں، مجھے کچھ کر لینا چاہیے تھا. مجھے وہ انفارمیشن نہیں پہنچی، مجھے وہ انفارمیشن پہنچے کی بھی نہیں. اگر میں سسٹمز مینول رکھوں گا، مجھے ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی وہ انفارمیشن پہنچ سکتی، جس میں کوئی بندہ انوالو نہ ہو بیچ میں. If learning has occurred, then a person can do something which he or she cannot do before. This is the change which has taken place. New knowledge and new technologies has made it possible. Developing an individual's ability to monitor and assess his or her own performance is often a desirable and measurable goal for advanced learners. Again, automated learning is the answer. کسی بچے کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، وہ کلاس میں نہیں پڑھ رہا. انگلش میں ہم نے یہ کر دیا اپنے اسکول کے اندر، یا کر رہے ہیں، کہ ایک بچے کی بولنے، کمپریہنشن، ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ، اسپیکنگ ایک خاص لیول کی ہونی چاہیے. لیکچر دینے سے کچھ نہیں ملے گا.
اس لیے کہ ہمارے پاس بہت ڈائیورسٹی ہے. بعض چھٹی جماعت کی انگلش جانتے ہیں، بعض 8ویں جماعت کی. آٹومیٹڈ لرننگ کے سسٹمز موجود ہیں جو پہلے یہ جج کرتے ہیں بچے کو کہ وہ کہاں پر ہے. وہ چھٹی جماعت کا ہے، ایف ایس سی تو پاس کر لیا اس نے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو انگلش چھٹی جماعت کی آتی ہے، وہ وہاں سے اسے اٹھانا شروع کرتا ہے. اور ہو سکتا ہے 2 مہینے میں وہ اس کو اٹھا کے لے جائے. ہو سکتا ہے کسی کو 9th جماعت کی انگلش آتی ہو مگر وہ سلو لرنر ہو. جب اس کا موڈ ٹھیک ہوگا وہ بیٹھ کے پڑھ لے گا. کیا اس کو لرننگ آپ نہیں کہیں گے؟ اگر آپ ایک بنیان فٹ کرنے کی کوشش کریں گے سب کو، اگر آپ ایک لیکچر دینے کی کوشش کریں گے سب کو، آپ کبھی انگلش امپروو نہیں کر سکتے. اور اگر انگلش امپروو نہیں ہوگی، ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ، اسپیکنگ، تو کوئی سبجیکٹ بھی وہ صحیح طور پہ نہیں پڑھ سکتے. آٹومیٹڈ انگلش لرننگ کے بے تحاشا ٹولز اویلیبل ہیں، اینڈ دیٹ از دی، اور یہ سستا طریقہ ہے. مزے کی بات یہ کہ آپ پروفیسرز کو جتنی تنخواہیں دے رہے ہیں اور وہ ایک ہی لیکچر دے رہے ہیں، کوئزز بھی چیک نہیں کر سکتے اتنے زیادہ، مڈ ٹرم بھی، وہ آٹومیٹڈ لرننگ ان تمام ٹیچرز کو گیٹ ریڈ آف دیم. ہر بچے کو جہاں پر بھی ہے وہ اس کا جو بھی لیول ہے اس سے ناراض ہوئے بغیر، ٹیکنالوجی ناراض بھی نہیں ہوتی کسی سے، ڈسکریج بھی نہیں کرتی، منہ بھی نہیں بناتی، باتیں بھی نہیں سناتی، صرف انکریج کرتی. Performance is a holistic concept that typically involves cognitive as well as non-cognitive activities. Performance may vary with an individual's mood، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، or with other events happening that impact that individual at a particular time, anytime, anywhere والا concept صرف ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آ سکتا ہے. Our understanding of human performance is reasonably well developed, but far from complete. Many variations in performance across different individuals and tasks are not predictable based on current evidence, knowledge, and theory. Performance and learning are closely coupled concepts. Performing tasks and activities can result in learning, and as learning develops in a particular domain, performance on task in that domain is likely to improve. یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. لرننگ، پرفارمنس، یہ یاد رکھیے ناظرین، یہ آپ آخری ہماری بات چیت ہو رہی ہے ختم کرنے سے پہلے. لرننگ، پرفارمنگ، اسیسنگ، ڈوئنگ، ایکسپیریمنٹنگ، ایوالویٹنگ، کنیکٹنگ، ریفلیکٹنگ are all happening at the same time when learning is taking place. We should not separate them، اور ہم نے ان کو سیپریٹ کر دیا ہے، جو ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. اس وجہ سے کر دیا ہے کہ اس وقت جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا انڈسٹریل ریولوشن کے بعد، تو ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی جو ان کو اکٹھا کر سکتی. جب ایک بچہ چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے تو کیا وہ سیکھ رہا ہوتا ہے یا اس کو لیکچر دیا جا رہا ہوتا ہے یا اس کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے یا وہ ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوتا ہے؟ وہ سب کچھ ایک ساتھ کر رہا ہوتا ہے. وی ہیو سیپریٹڈ دیم انٹو لیکچرنگ، ایکسپیریمنٹنگ اینڈ ایگزامننگ. یہ چیز نہیں چل سکتی. دی فیکٹری پائپ لائن ماڈل ویئر دیر از نو ٹائملی فیڈ بیک از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. آپ کو فیڈ بیک ماڈل بنانا پڑے گا. وہ جو پائپ لائن ہوتی ہے نا کاروں کی، کہ کار میں ایک نے دروازہ فٹ کیا، ایک نے انجن فٹ کیا، پائپ لائن چل رہی ہے، وہ لینئر ہوتی ہے، ایک لائن میں چلتی ہے. بچوں کو آپ اس طرح سے نہیں پڑھا سکتے ایک اسٹریٹ لائن میں. ان کو آپ کو اس طرح پڑھانا پڑتا ہے. آگے جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کانسیپٹ پورا ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا، پھر آگے جاتے ہیں، پھر پیچھے آتے ہیں، پھر اور پیچھے چلے جاتے ہیں کہ یہ چیز تو اس کے ساتھ کانٹراڈکٹ کر رہی ہے. وہ ایک سیدھی لائن میں پائپ لائن کاروں کی طرح نہیں چل رہی ہوتی. اسکول کا ماڈل کاروں کی پائپ لائن جیسا نہیں ہونا چاہیے. یہاں ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ہمیں ایک نیا ماڈل بنانا پڑے گا، جہاں لرننگ، جہاں ٹیچنگ، جہاں ایکسپیریمنٹنگ، جہاں ڈوئنگ، جہاں ریفلیکٹنگ، جہاں کنیکٹنگ
جہاں ایوالویٹنگ، جہاں ایگزامننگ، جہاں ایسیسنگ سب ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے. کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ لیکچر ہو رہا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا دیکھ کر باہر سے کھڑکی میں سے کہ یہ ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ امتحان ہو رہا ہے. سب چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی. اب ناظرین اجازت دیجیے اشرف اقبال کو. اگلے ماڈیول میں ہم ایک اور مزیدار ماڈیول آپ کے سامنے لے کے پیش ہوں گے. امید ہے آپ کو آج کے ماڈیول میں کئی مزیدار چیزیں سوچنے کے لیے ملی ہوں گی. خدا حافظ.